السلام علیکم۔ ترقی پسند تحریک ہم پڑھ چکے تھے، اب ہم نے پڑھنا ہے ہلکا رباب ذوق کی تحریک۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی ایک طوفانی تحریک تھی۔ اس نے گرد و پیش کے خس و خاشاک کو اپنی لپیٹ میں لے کر خارجی زندگی کا عمل تیز کر دیا۔ بلا شبہ اس تحریک میں روشن مستقبل کی طرف لپکنے کا رجحان بھی موجود تھا، تاہم اس نے جذباتی تحریک اور تخیل کاری میں فاصلہ پیدا نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ اس تحریک کے متوازی ایک ایسی تحریک بھی مائل بعمل میں نظر آئی۔ اس نے سماجی جمود کی بجائے ادبی انجماد کو توڑنے کی کوشش کی اور نہ صرف زندگی کے خارج کو مناسب اہمیت دی بلکہ انسان کے داخل کی پر اسرار آواز کو بھی بگوش ہوش سنا۔ یہ ہلکا ارباب ذوق کی تحریک تھی۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی ایک طوفانی تحریک تھی۔ ترقی پسند تحریک نے انقلاب اور خاص نظریات کے فروغ کے لیے لکھا اور خارجیت اور اجتماعیت پر زور دیا، جبکہ ہلکا ارباب ذوق والوں نے انسان کو اپنی شخصیت کی طرف متوجہ کیا اور داخلی کیفیات اور احساسات و جذبات کو بیان کیا۔ ہلکا ارباب ذوق کے حوالے سے ڈاکٹر انور صدیق لکھتے ہیں کہ ہلکا ارباب ذوق اور ترقی پسند تحریک کو بالعموم ایک دوسرے کی ضد قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مادیت اور روحانیت، داخلیت اور خارجیت مستقیم ابلاغ اور غیر مستقیم ابلاغ کی بنیاد پر ان تحریکوں میں واضح حدود و اختلافات موجود ہیں، تاہم یہ دونوں تحریکیں تقریباً ایک جیسے سماجی و معاشی حالات اور ایک ہی زمانے میں پیدا ہوئیں، پروان چڑھیں اور معنوی طور پر رومانویت کے بطن سے ہی وجود پھوٹی۔ حقیقت نگاری سے امتزاج کی بنا پر ترقی پسند تحریک نے افقی جہت اختیار کی اور اجتماعی عمل کو مادی سطح پر بروئے کار لانے کی کوشش کی۔ ہلکا ارباب ذوق نے عمودی جہت اختیار کی اور اس نے اجتماع میں گم ہو جانے کی بجائے ابن آدم کو اپنی شخصیت کے عرفان کی طرف متوجہ کیا۔ ہلکا ارباب ذوق کا ارتقاء یا آغاز 29 اپریل 1939 کو سید نصیر جامی نے اپنے چند دوستوں کی دعوت کی، جن میں نسیم حجازی، تابش صدیقی اور محمد فاضل، اقبال احمد اور محمد سعید وغیرہ شامل تھے، اور اس دعوت کو ادبی محفل کا رنگ دے کر اس کی صدارت حفیظ ہوشیار پوری کو سونپی۔ اس محفل میں نسیم حجازی نے 35 صفحات پر مشتمل اپنا ایک افسانہ تلافی پڑھا، جس پر باقی ادیبوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ اس محفل میں ایک بہت اچھا ادبی ماحول پیدا ہوا اور اس قسم کی محفلوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا اور رسمی طور پر اس کا نام مجلس داستان گویاں رکھا گیا۔ ہلکا ارباب ذوق کی مجلس جو تھی، اس کا ابتدائی نام مجلس داستان گویاں تھا جو رکھا گیا تھا۔ جب اس کا اثر پھیلتا گیا تو اس کا نام ہلکا ارباب ذوق ہوا۔ اینڈ میں اس کا ہلکا ارباب ذوق نام ہوا، لیکن بیچ میں اس کا مجلس داستان گویاں بھی تھا اور اس کا افسانہ گویاں بھی تھا۔ بقول ڈاکٹر محمد باقر، سب لوگ متقاضی تھے کہ لٹریری سرکل نام رکھا جائے۔ لٹریری سرکل کا لغوی ترجمہ ادبی حلقہ ہوتا ہے۔ ہم سب نے حلقے کا لفظ بار بار دہرایا اور بالآخر یہ ہمارے حلق سے نیچے اتر گیا اور میری تجویز پر ہلکا ارباب ذوق نام طے پایا گیا۔ ہلکا ارباب ذوق کی تحریک کے اغراض و مقاصد: اردو کی ترویج و اشاعت، اردو لکھنے والوں کے حقوق کی حفاظت، نوجوان لکھنے والوں کی اصلاح و تعلیم، بے لاگ تنقید، اردو ادب کے لیے سازگار ماحول بنانا۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر محمد باقر نے ہلکا ارباب ذوق کے طریقہ کار پر کچھ اس طرح روشنی ڈالی ہے
جو مندرجہ ذیل ہے۔ حلقے کی ہر نشست میں کچھ مضامین اور نظمیں پڑھی جائیں گی جن کو سننے کے بعد ان پر بے لاگ تنقید کی جائے گی۔ نمبر 1، حلقے کا جلسہ ہر ہفتے ایک رکن کے مکان پر ہوگا جس کے ذمے سب کو چائے پلانا ہوگی۔ حلقے کی رکنیت محدود ہوگی اور حلقے کے ارکان کو اختیار ہوگا کہ جس کو چاہیں حلقے کا رکن بنائیں۔ رکن بننے کے لیے کوئی چندہ یا فیس نہیں لی جائے گی۔ ہر سال کے لیے ایک سیکرٹری چنا جائے گا، صرف ایک مستقل سیکرٹری ہوگا۔ حلقہ کا کوئی مستقل صدر نہیں ہوگا۔ حلقہ ارباب ذوق کے ادوار۔ حلقہ ارباب ذوق کے 5 ادوار ہیں۔ پہلا دور ابتدا سے میراں جی کی شمولیت تک، اپریل 1939 سے اگست 1940 تک۔ دوسرا دور ہے میراں جی کی شمولیت سے اردو شاعری پر تنقید کے اجراء تک، اگست 1940 سے دسمبر 1940 تک۔ تیسرا دور ہے دسمبر 1940 سے 1947 تک، قیام پاکستان تک۔ چوتھا دور آزادی پاکستان 1947 سے مارچ 1972 میں حلقہ ارباب ذوق کی تقسیم تک۔ پانچواں دور مارچ 1972 سے زمانہ حال 1975 تک۔ پہلا دور کی حیثیت محض ایک تعارفی دور ہے۔ دوسرا دور تشکیلی نوعیت کا ہے۔ اس میں مضامین پر تنقید کا سلسلہ شروع ہوا اور حلقے کے مجالس میں تخلیقات کے لیے نئے تجربے پیش کرنے کا آغاز ہوا۔ اس طرح کی محفل ہر اتوار کو کسی نہ کسی رکن کے گھر منعقد ہوتی اور اس محفل میں افسانے، نظمیں، غزلیں، مختلف موضوعات پہ لکھے مضمون اور ناولوں کے ابواب پڑھے اور سنائے جاتے اور اس پر کھلی فضا میں سحر حاصل تنقیدی گفتگو ہوتی اور سامعین ان مباحثوں سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ تیسرا دور حلقہ ارباب ذوق کا تیسرا دور آزادی پاکستان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں حلقہ ارباب ذوق نے نئی نظم کی تحریک کو پروان چڑھایا اور لفظ اور خیال کو علامتی انداز میں پیش کر کے اس کے مفاہیم میں گہرائی پیدا کر دی۔ اس تحریک نے معنی کی معلوم حدود کو توڑ کر اس کے اندر چھپی ہوئی توانائی کو ظاہر کیا اور ادبی انجماد کو توڑنے کی سعی کی دور کرنے کی یا توڑنے کی سعی کی۔ اس دور میں حلقے کی شاخیں دلی، بمبئی اور کراچی میں قائم ہوئیں اور محمد حسن عسکری، تابش علوی، اکرام قمر اور مختار صدیقی نے حلقے کے نصب العین کو بمبئی اور دلی میں بنانے کے لیے ابتدائی کام کیا۔ اس دور میں میراں جی لاہور سے دلی اور پھر دلی سے بمبئی منتقل ہوئے اور اپنے ساتھ حلقے کی روح کو ان مقامات پر لے گئے۔ چوتھا دور 1947 سے 1972 تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں میراں جی کی وفات ایک ایسا واقعہ ہے جس نے حلقہ ارباب ذوق کو شدت سے متاثر کیا۔ میراں جی کی وفات سے حلقہ اس مرکزی فعال شخصیت سے محروم ہو گیا جس کے فکری محور پر یہ تحریک گردش کر رہی تھی اور جس کا احترام سب لوگ کرتے تھے۔ چنانچہ اب حلقے پر روایت کی گرفت کمزور پڑنے لگی تھی۔ ہفتہ وار مجالس میں تنقید کا رخ ذاتیات کی طرف مڑنے لگا۔ انتظامیہ میں عہدہ داری کے جھگڑے سر اٹھانے لگے۔ تاہم حلقے کے دور چہارم میں اس کی ابتدا ہو چکی تھی اور اب حلقے پر بلوغت کے بجائے کہولت کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ اس دور میں حلقہ ارباب ذوق کا ایک اہم کارنامہ لاہور سے نئی تحریریں کا اجراء ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے ادبی رسالے کو کتاب جیسا وقار عطا کیا۔ حلقے نے عام طور پر نمود و نمائش سے پرہیز کیا، چنانچہ اس نے ادبا کو مقبول بنانے کی بجائے تخلیقات کو معروف کرنے کی کوشش کی۔ نئی تحریر حلقے کی مجالس کی طرح آزادی اظہار کا فریم تھا، چنانچہ اس نے دوسری زبانوں کے اہم نظریاتی مضامین کو نمایاں طور پر شائع کیا۔ اس ضمن میں
بلیٹ کا مضمون شاعری کی 3 آوازیں، ترجمہ نون میم راشد پال دلیری کا مضمون شاعری اور فکر و مجروح، ترجمہ محمد حسن عسکری، سینٹ بیوکا کا مضمون کلاسیکیت کیا، ترجمہ غلام یعقوب انور، بالخصوص قابل ذکر ہیں اور ان سے یورپی ادب کے بعض ایسے سرچشموں تک رسائی حاصل ہوئی جن سے اردو ادب پہلے پوری طرح روشناس نہیں تھا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی سیاسی پابندی نے بھی حلقے کو براہ راست متاثر کیا۔ اس کے علاوہ نظریاتی تنقید کے برعکس علمی تنقید کا دورہ شروع ہوا۔ ترقی پسند تحریک پر پابندی کے بعد پھر ترقی پسند ادبا کی توجہ حلقے کی طرف مبذول ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادب کا فریم آہستہ آہستہ شکستہ ہو گیا اور اس کی بجائے سیاست کا فریم روز بروز مضبوط ہونے لگا۔ چنانچہ جب ادب پر سیاست غالب آ گئی تو حلقہ 2 الگ الگ حصوں میں بٹ گیا۔ چنانچہ حلقہ پر قابض انقلابی گروہ کو حلقہ ارباب ذوق سیاسی کا نام دیا گیا۔ دوسرا نام اس کا حلقہ ارباب ذوق سیاسی تھا اور دوسرا حلقہ ارباب ذوق ادبی کہلانے لگا۔ حلقہ ارباب ذوق سیاسی پہلا نام جو اسے دیا گیا 1972 سے 1975 تک۔ حلقہ ارباب ذوق سیاسی نے 3 سالوں میں حلقے کی قدیم روایت کو توڑنے اور اقتدار کی نئی نوعیت کو بروئے کار لانے کی کوشش کی۔ ان کا نقطہ نظر مارکسی نظریات سے ماخوذ تھا، اس لیے بدلتے ہوئے حالات میں اس نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی اور حلقہ ارباب ذوق کی ایک ایسی تحریک پیدا ہو گئی جسے نو ترقی پسندی سے موسوم کرنا درست ہے۔ چنانچہ بہت سے نوجوان ادبا جو ابھی تک اپنے نظریات کی جہت متعین نہیں کر سکے تھے اس نئی تحریک میں شامل ہو گئے۔ ان میں افتخار جالب کو اہمیت حاصل ہے۔ نو ترقی پسندی کی تحریک شروع ہوئی تو انہوں نے نہ صرف اس تحریک میں شرکت اختیار کی بلکہ اپنے پرانے نظریات اور تخیلات سے دستبرداری حاصل کی۔ حلقے نے ترقی پسندی کو بالخصوص فروغ دیا۔ چنانچہ اس دور میں حلقے نے قومی اور بین الاقوامی موضوعات کو زیادہ اہمیت دی۔ مباحثوں میں چونکہ سیاست کو بالخصوص توجہ حاصل ہوئی اس لیے اکثر اوقات تنقیدی ہنگامی حالات اختیار کر لی۔ سیاسی حلقہ ارباب ذوق کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے بن لکھے دستور پر عمل کی روایت کو ختم کر دیا اور حلقے کے لیے تحریری آئین منظور کر دیا۔ اس دور میں سیاسی حلقے کا ایک اور کارنامہ وسیع المقاصد کا انعقاد بھی ہے۔ مندرجہ بالا بحث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حلقہ ارباب ذوق سیاسی کا کردار بنیادی طور پر انقلابی ہے اور اس کے نظریات میں مادی خارجیت کو اہمیت حاصل ہے۔ حلقہ ارباب ذوق سیاسی نے نئے انقلابی اقدامات میں سے قدیم حلقے کی بیشتر روایات توڑ دی لیکن تاحال کسی نئی روایت کو جنم نہیں دیا۔ حلقہ ارباب ذوق ادبی 1972 سے 1975 تک متذکرہ بالا 3 سالوں میں ادبی حلقے نے پرانی روایات کو قائم رکھنے کی کوشش کی، تاہم ایک بڑے کل سے کٹ جانے کے بعد ذاتی رنجشوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا ادبی حلقے ان سے اپنا دامن نہیں بچا سکا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ادبی حلقے کے ہفتہ وار اجلاس باقاعدگی سے منعقد ہوئے اور ان جلسوں میں ادب کا ایک مخصوص معیار قائم رکھنے کی سعی بھی کی گئی۔ تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ادبی حلقے کو روایت کی پیروی کے باوصف ابھی تک پرانے حلقے جیسا استحکام حاصل نہیں ہوا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ حلقے کی تقسیم کا غیر فطری عمل زیادہ دیر تک قبول نہیں کیا جا سکا۔ چنانچہ ایک حلقے کے ادبا دوسرے حلقے کے بالعموم شریک ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو یہ صورت بھی پیدا ہوتی ہے
کہ ادیب ایک حلقے میں غزل پڑھتا ہے اور اسی روز دوسرے حلقے میں نظم سنا آتا ہے۔ شرکا محفل کے وقت کا نصف اول ایک حلقے اور نصف ثانی حلقے میں صرف ہوتا ہے اور سربراہ آوردہ ادبا بلا تخصیص دونوں حلقوں میں صدارتیں قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ نظریاتی اختلاف کے باوجود دونوں حلقے ایک دوسرے کے حریف نہیں بن پاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادب میں آگے بڑھنے اور نیا نکتہ پیدا کرنے کا فروغ نہیں پا سکتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ادبی حلقے کو سیاسی حلقے سے ممیز کرنا ممکن نہیں رہا۔ اب یہ کہنا درست ہے کہ حلقے کی تقسیم نے ادب نہ صرف اپنی ذاتی پہچان سے محروم رہے بلکہ اس گرد آلودہ فضا میں ان کا ادب بھی گدلا ہو رہا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کی شاعری کے حوالے سے حلقہ ارباب ذوق کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بلا شبہ حلقہ نے نئی نظم کو فروغ دینے میں قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ حلقہ ارباب ذوق کی ابتدا افسانہ خوانی سے ہوئی تھی۔ میرا جی نے اس کا رخ تنقید کی طرف موڑا۔ حلقے کے رفقا میں یوسف ظفر، قیوم نظر، تابش صدیقی اور حلقے کی مرکزی شخصیت میرا جی کا شمار نئے شعراء میں ہوتا ہے۔ اس لیے بہت جلد حلقے کا رخ شاعری کی طرف ہو گیا۔ حلقہ ارباب ذوق کی شاعری میں بنیادی اہمیت اس حقیقت کو حامل ہے کہ شاعری خارج اور باطن دو دنیاؤں میں آہنگ اور توازن کس طرح پیدا کرتا ہے۔ حلقے نے داخل کے اس نغمے کو جگانے کی کوشش کی، اس لیے اس شاعری میں مشاہدے کی جہت خارج سے داخل کی طرف سفر کرتی ہے۔ چنانچہ حلقہ ارباب ذوق کی شاعری در حقیقت دھندلے اجالے سے حسن، نغمہ اور سحر پیدا کرنے کی شاعری ہے۔ میرا جی جو کہ حلقہ ارباب ذوق کا ایک نمایاں اور اہم نام ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کے شعراء میں میرا جی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے غیر ملکی شعراء کے مطالعے اور ترجمے سے جدید شاعری کے اصول وضع کیے اور جب حلقے سے وابستہ ہوئے نئے شعراء کی ادبی تربیت میں ان اصولوں کو حسن و خوبی سے استعمال کیا۔ میرا جی شخصی حوالے سے اردو نظم کا بدنام ترین شاعر ہے۔ اس کی نظم کی بنیاد داخلیت پر ہے۔ میرا جی کا بنیادی سوال انسان کے بارے میں ہے کہ انسان کیا ہے، انسان کا اس پورے نظام سے کیا تعلق ہے۔ اس نے انسان کی شناخت اور اس کی پہچان کے لیے مختلف سفر اختیار کیے۔ اس نے اپنی نظم کا موضوع جنس کو بنایا اور اس عمل سے وہ انسان کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میرا جی کی شاعری کا دوسرا زاویہ یہ گیت ہے اور تیسرا آزاد غزل۔ میرا جی کی غزل کو ایک کنواری عورت کے مماثل قرار دیا ہے۔ میرا جی کی شاعری کے غزل کے کچھ اشعار دیے گئے ہیں، ملاحظہ فرما لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا۔ میرا جی کی لمبی بہر کی غزلوں میں دل گرفتہ کیفیت زیادہ نمایاں ہے اور مزاج بھی گیت کے ٹکڑے نظر آتے ہیں مزاج میں بھی۔ اس کے بعد نون میم راشد کو حلقہ ارباب ذوق کی شاعری میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ نون میم راشد ایک ایسا شاعر ہے جو ہمارے سامنے ایک جدید انسان کا تصور پیش کرتا ہے، وہ انسان جس کا تعلق مغربی تہذیب سے ہے، جو مغربی تعلیم کا پروردہ ہے، جس کا رابطہ نہ مذہب سے ہے، نہ تہذیب سے اور نہ اخلاقیات سے ہے۔ اس نے اپنے سارے مراکز گم کر دیے اور بقول ڈاکٹر وزیر آغا راشد کے انسان کے قدم زمین میں دھسے ہوئے ہیں بلکہ زمین سے اٹھتے ہوئے ہیں۔
راشد کا انسان انتشاری ہے، وہ سب سے پہلے روحانیت کی بات کرتا ہے، پھر روحانیت کی نفی کرتا ہے، پھر روحانی تصورات کو رد کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اپنے انتشار کو کم کرنے کے لیے مختلف سہارے لیتا ہے۔ کبھی خوابوں کی سرزمین میں پناہ لیتا ہے، کبھی عورت کے جسم سے میں اور کبھی فرار حاصل کر لیتا ہے اور سب سے تنگ آ کر خودکشی کا سوچتا ہے۔ ان کے ہاں نہ صرف انفرادی اور اجتماعی دکھ ہے بلکہ پورے ہندوستان اور پوری ایشیا کا دکھ ان کی شاعری میں موجود ہے۔ اجنبی عورت میں یہی کیفیت ہے۔ عرض مشرق ایک مبہم خوف سے لرزاں ہوں میں، آج ہم کو جن تمناؤں کی غربت کے سبب دشمنوں کا سامنا مغرب کے میدانوں میں ہے، ان کا مشرق میں نشان تک بھی نہیں۔ پھر اس کا انسان آفاقی بن جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مشرق و مغرب کے لوگ ایک امن کے مرکز پر جمع ہو جائیں۔ یہ تصور ان کے آفاق انسان کا ہے۔ شہر کی فصلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا، آخر رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا، آخر خاک ہو گیا، آخر ازدحام انسان سے فرد کی نوا آئی ہے۔ اس کے بعد یوسف ظفر آتے ہیں۔ یوسف ظفر کی شاعری میں داخل کی روبے حد تیز اور متحرک ہے۔ حب وطن کا جذبہ یوسف ظفر کی شاعری کی قیمتی اساس ہے۔ ہلکا ارباب ذوق کی شاعری میں یوسف ظفر کی عطا یہ ہے کہ انہوں نے خام مواد کو زندگی سے حاصل کیا اور اسے داخل کی ہلکی آنچ پر پکا کر تخلیق شعر کا فریضہ ادا کیا۔ چنانچہ وہ صرف خارج کو ہی متحرک نہیں کرتے بلکہ داخل کی سلگتی ہوئی آنچ بھی قاری کے دل میں اتار دیتے ہیں۔ فنی طور پر یوسف ظفر الفاظ کے علامتی استعمال سے معنویت اور ان کے اظہار سے درد انگیز غنائیت پیدا کرتے ہیں، اور اس انداز کو انہوں نے نظم اور غزل دونوں میں بڑی خوش اسلوبی سے استعمال کیا ہے۔ قیوم نظر کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے ہر لمحہ رنگ بدلتی دنیا کو اپنا موضوع بنایا اور ان کیفیتوں کو شعر کا پیکر عطا کیا جو نغمہ بن کر فضا کو مترنم کر دیتی ہے۔ قیوم نظر نے اردو شاعری کی 3 اصناف نظم، غزل اور گیت میں یکساں طور پر طبع آزمائی کی ہے۔ قیوم نظر کے استعارے اور علامتیں کسی مخصوص نظام کے تابع نہیں، چنانچہ ان کے ہاں یکسانی کی گراں باری پیدا نہیں ہوتی۔ روش پہ ترانے گلوں کے افسانے، ہزار شعبدے پیدا چمکتے رنگوں سے، بہار کھیل رہی ہے نئی امنگوں سے۔ ضیاء جلندری نے داخل کی غیر مرئی جذبے ضیاء جلندری نے داخل کے غیر مرئی جذبے کو جب مرئی صورت میں پیش کیا تو انہوں نے فطرت کی موجود صورت کو نسبتاً زیادہ اہمیت دی اور بیشتر ایسی تصویریں مرتب کیں جنہیں قاری بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ ضیاء جلندری کی امتیازی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے حسن کی دائمی حیثیت کو اجاگر کیا، اور یوں ان کی شاعری میں دقت وقت کی تینوں ابعاد کی ایک ایسی لکیر میں منتقل ہو جاتی ہیں جس کی ابتدا اور انتہا دونوں ابھی تک معلوم نہیں۔ ایک شوخی بھری دوشیزہ یہ بلور جمال، جس کے ہونٹوں پہ ہے کلیوں کے تبسم کا نکھار، سیمگوں رخ سے اٹھائے ہوئے شب رنگ نقاب، تیز رفتار
اڑائے ہوئے کہرے کا غبار افق شرق سے اٹھلائی ہوئی آتی ہے۔ اس کے بعد ناصر کاظمی اس حلقے کے شعراء سے متاثر تھے۔ ناصر کاظمی کی عطا یہ ہے کہ انہوں نے میر کے دل گرفتہ انداز کی بآفرینی اور اپنے داخل کے پر اسرار جزیرے کو غزل کے پیکر میں سمویا۔ شہرت بخاری کی غزل کا خارجی خول بظاہر ایرانی ہے، تاہم برصغیر کے عرضی مظاہر اور داخل میں قہری غواصی نے ان کی آواز کو انفرادیت عطا کی ہے۔ مختار صدیقی حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ ایک نام مختار صدیقی کا بھی ہے۔ ان کی شاعری میں زبان و بیان کے علاوہ وہ دکھ درد کے حوالے سے زیادہ ہے، سادگی اور بناوٹ بھی ہے اور میر سے متاثر نظر آتے ہیں۔ منیر نیازی حلقے سے متاثر شعراء میں ایک نام منیر نیازی کا بھی ہے۔ منیر نیازی کی غزل کئی دکھوں سے تعبیر ہوئی ہے۔ اس میں محبت کے دکھ بھی ہیں اور کئی سماجی درد بھی ہیں۔ کہیں کہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سماج کے بہت سے اندرونی دکھ محبت میں شامل ہو گئے ہیں، اور بعض جگہ یہ احساس ہوتا ہے کہ سماجی دکھ اور محبت کے دکھ سے مل کر درد کی کوئی نئی اکائی تشکیل دے رہے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے حلقہ ارباب ذوق کا افسانہ۔ وہ تھی حلقہ ارباب ذوق کی شاعری، یہ ہے حلقہ ارباب ذوق کا افسانہ حلقے کی تخلیقی جہت میں اردو افسانے کو بھی متاثر کیا اور بیشتر ان جذبوں کی نشاندہی کو جو اظہار کی راہ نہیں پاتے۔ اس ضمن میں حلقے کے افسانہ نگاروں نے نفسیات کے علم میں سے کم حقہ فائدہ اٹھایا اور کہانی بیان کرنے کے بنیادی فریضے سے بالعموم کوتاہی برتے بغیر پلاٹ، کردار اور فضا سے جدید افسانے کا تارپود مرتب کیا۔ حلقے کے افسانہ نگاروں نے معاشرے کے طاق نمایاں کرنے کی بجائے ان غیر مرئی جذبات کو افسانے میں شامل کیا جن سے اعتزاز خیال پیدا ہوتی تھی اور بوکلمو فطرت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ سامنے آ جاتا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ حلقے میں داستان اور افسانے کو اہمیت حاصل تھی۔ تنقید کا اولین نشتر بھی افسانے پر ہی آزمایا گیا۔ میرا جی کی شمولیت سے اگرچہ شاعری کو زیادہ تقویت ملی، تاہم افسانے کی صنف بھی محروم توجہ نہیں ہوئی۔ حلقے کے افسانہ نگار شامل ہیں: شیر محمد اختر کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ وہ حلقے کے ساتھ تا دم زندگی وابستہ رہے اور انہوں نے افسانے کو ہی اظہار کا وسیلہ بنایا۔ ان کے افسانوں میں بنیادی اہمیت نفسیات کو حاصل ہے اور وہ افسانے میں واقعات کا تارپود اس نفسیاتی کیفیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہی تعمیر کرتے ہیں۔ افسانہ شیر محمد اختر کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ ان کی تاریخی حیثیت کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ ممتاز مفتی انسانی فطرت کا نفسیاتی مطالعہ ممتاز مفتی کے افسانوں مقصود بذات بن کر ابھرا ہے۔ انہوں نے ان جذبوں کو بے نقاب کیا جنہیں کسی دوسرے افسانہ نگار نے اظہار کی راہ نہیں دکھائی۔ ممتاز مفتی کے کردار بظاہر گوشت پوست کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں ٹٹولتی اور انگلیاں گفتگو کرتی ہیں۔ چنانچہ ان کا فن اظہار اور گریز کی ان کیفیتوں سے عبارت ہے جو پیدا تو زیر سطح سے ہوتی ہیں لیکن بیرونی سطح تلاطم پیدا کرتی ہیں۔ چپ احسان علی، گھونگھٹ والا بابا اور جوار بھاتا
وغیرہ افسانوں میں ممتاز مفتی نے زندگی کو نفسیات کی آنکھ سے کامیابی سے دیکھا ہے۔ محمد حسن عسکری، ان کا افسانہ شعور کی مسلسل رو کو پیش کرتا ہے اور ان ناآسودہ آرزوؤں کا مرکہ ہے جو پابند معاشرے میں اظہار کی راہ نہیں پاتی۔ چائے کی پیالی، پھسلن اور حرام زادی میں ایک پلاٹ کی ترتیب کا عمل دخل کچھ زیادہ نہیں، تاہم قاری شعور کی غیر مربوط رو سے ہی کہانی اور کردار خد و خال مرتب کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آغا بابر۔ ان کے افسانوں میں جنس فطرت کا منہ زور جذبہ بن کر ابھری ہے۔ انہوں نے اس قوت کا بے جا بیان نہیں کیا اور اسے تعمیر فطرت میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ آغا بابر اس قسم کے افسانوں میں تعجب، رات والے، باجی ولایت کو اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد افسانہ نگاری میں آتے ہیں اشفاق احمد۔ اشفاق احمد کے افسانہ میں محبت کا حسی تصور لطیف ہے۔ ان کے افسانے بظاہر محبت کے مرکزی نقطے پر گردش کرتے ہیں، تاہم ان کے موضوعات متنوع ہیں اور وہ محبت کی قندیل سے زندگی کے بے شمار گوشوں کو منور کرتے چلے جاتے ہیں۔ اجلے پھول، شب خون، امی، گڈریا وغیرہ میں اشفاق احمد نے عارضی لطافتوں کو نیا آب و رنگ دیا ہے۔ سعادت حسن منٹو۔ جب سعادت حسن منٹو آزادی کے بعد لاہور آئے تو انہوں نے حلقہ ارباب ذوق میں سب سے زیادہ افسانے پڑھے۔ منٹو نے فرد کے ظاہر پر توجہ کرنے کے بجائے ان کے داخلی جنگ کو موضوع بنایا اور یوں اس کے حواس اور الفاظ کے تصادم سے نئے اور انوکھے نتائج اخذ کیے۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ اردو شاعری میں داخلیت کی جس روح کو میرا جی نے فروغ دیا تھا، اردو افسانے میں اس کی نمائندگی منٹو نے کی۔ اس کے فن میں جدیدیت کے اتنے نقوش موجود تھے کہ منٹو نے افسانے میں جدیدیت کا نقطہ عروج قرار دیا۔ منٹو کے اس دور کے افسانوں میں ممی، بابو گوپی ناتھ، بادشاہت کا خاتمہ وغیرہ کو اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے الطاف فاطمہ۔ الطاف فاطمہ کے ہاں حزن، یاس اور مایوسی کے حوالے موجود ہیں۔ ان کے افسانوں میں عام تاثر افسردگی پیدا کرتا ہے، تاہم اس افسردگی پر افسانے کی مجموعی رجائیت غلبہ پا لیتی ہے۔ الطاف فاطمہ کے شاہکار افسانوں میں دکھوں کے بیپاری، بھنور وغیرہ شامل ہیں۔ انتظار حسین۔ حلقہ ارباب ذوق کا سب سے ذہین اور ماہر فن افسانہ نگار انتظار حسین ہے۔ گزشتہ ربیع صدی میں اس نے اردو افسانے میں تجسم، تجرید اور علامت نگاری کے متعدد تجربے کیے اور یوں وہ افسانہ نگار کی نئی جہت کا پیش رو شمار کیے گئے۔ کنکری سے شہر افسوس تک انتظار حسین کے فن نے متعدد مراحل طے کیے ہیں اور وہ ہر مرحلے پر اپنے فن کا واحد نمائندہ ثابت ہوا ہے۔ انتظار حسین کا افسانہ متجسس فرد کے باطن کا آئینہ دار ہے اور خارجی سطح پر تلاطم پیدا کرنے کی بجائے داخل کو بیدار کرتا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کی تنقید۔ حلقہ ارباب ذوق نے تنقید میں یکسر مختلف رویہ قبول کیا اور ابہام کے برعکس فن پارے کے بے رحم تجربے کار رجحان پیدا کیا۔ حلقہ ارباب ذوق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے فن پارے کے حسن قبا کے فیصلے کو محض ذاتی تاثر کی میزان پر
نہیں تولا فیصلے کے لیے جواز مہیا کرنا ضروری قرار دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ جب حلقے کی تاسیس عمل میں آئی تو ترقی پسند تحریک نے مقصدیت اور افادیت کو اتنی اہمیت دے دی تھی کہ فن پارے کی تنقید میں سب سے پہلے یہی معیار آزمایا جاتا تھا۔ یوں تنقید کے فنی اور جمالیاتی زاویوں سے یا تو اغماض برتا جاتا تھا، درگزر کرنا انہیں بالکل نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ حلقے نے فن میں حسن کے دائمی قدروں کو اجاگر کرنے کی صحیح کی تھی۔ چنانچہ تنقید فن میں بھی یہی زاویہ حلقہ ارباب ذوق کا امتیازی نشان بن گیا، اور اس دور میں جب ادب برائے زندگی کا نعرہ بلند ہوا تو حلقے نے ادب برائے ادب کے نظریے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حلقے کی تنقید میں فن کا جمالیاتی پہلو زیادہ نمایاں ہوا اور تخلیقات سے ان زاویوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی جن سے عالمگیر انسانیت سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا تھا اور روح احتراز اور بالادگی کی کیفیت محسوس کرتی تھی۔ حلقہ ارباب ذوق کی تنقید میں جو لوگ شامل ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر حلقہ ارباب ذوق کی تنقید میں نام آتا ہے میران جی کا۔ حلقہ ارباب ذوق کی تنقید جہت کو متعین کرنے کا فرضیہ میران جی نے سر انجام دیا۔ میران جی نے تنقید کی کوئی باضابطہ کتاب نہیں لکھی، تاہم ان کے نظریات عملی تنقید کے ان مضامین میں موجود ہیں جو مشرق و مغرب کے نغمے کے نام سے ان کی وفات کے بعد شائع ہوئے۔ میران جی کا اساسی نظریہ یہ ہے کہ شعر و ادب زندگی کے ترجمان ہیں، تاہم وہ زندگی کو جامد یا یک رخ تصور نہیں کرتے اور ادب کو زندگی کا غلام قرار نہیں دیتے، بلکہ انہوں نے ادب کو تغیر کے مماثل قرار دیا اور نئے زمانے کی برتری کو علم اور شعور کی نئی آگاہی کا نتیجہ شمار کیا۔ میران جی کا یہ نظریہ بھی اہم ہے کہ داخلی اور خارجی فنی اصولوں سے قطع نظر ادب ہر مصنف کی اپنی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور اردو تنقید میں میران جی کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف نظریہ سازی کی بلکہ ان کے عملی اطلاق سے شعر و ادب کو شعرا کو تخلیقات کے حوالے سے جانچنے کا بھی شعور پیدا کیا۔ میران جی کی کتاب اس نظم میں تنقید شاعری کی تفہیم کا بنیادی صحیفہ ہے اور اس کے تجزیاتی عمل سے حلقہ ارباب ذوق کی تنقیدی جہت متعین ہوتی ہے۔ مولانا صلاح الدین احمد کے سب انداز مشرقی تھے، چنانچہ انہوں نے لفظ اور خیال کے حسن کو تقویت دی۔ اہم بات یہ ہے کہ اردو کی پیروی کے باوجود انہوں نے ادب کے صحت مند نئے دھارے کو قبول کیا اور جدیدیت کے مخصوص رجحانات کو تحریک میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ مولانا کو تنقید میں تحسین کا عنصر زیادہ ہے اور وہ ادب کے آبگینیوں کو توڑنے کی بجائے انہیں جوڑنے کی سعی کرتے ہیں، اور اسے واضح دار تنقید کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں وحید قریشی۔ حلقہ ارباب ذوق کی تنقید میں قطعیت کا زاویہ وحید قریشی نے پیدا کیا۔ ان کی اساسی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ادبی تنقید کی اخلاقیات مرتب کیں اور صداقت اظہار اور استخراج مطالب میں اس ضابطہ پر سختی سے عمل کیا۔ وحید قریشی فن کو معاشرتی اور تاریخی ماحول سے علیحدہ نہیں کرتے اور تخلیق کو کسی اور زاویے سے پرکھنے کی بجائے اسے مختلف پیمانوں سے جانچتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ تنقید کو ادبی عمل تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے ادب کو پرستار کی حیثیت سے زیادہ دیکھا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق میں ان کی تنقید آزادی اظہار اور جرات میں بے باکی
کی ایک نہایت مضبوط آواز ہے۔ ریاض احمد کی انفرادیت اس بات میں ہے کہ انہوں نے ادبی تنقید کو سائنسی عمل بنا دیا، چنانچہ انہوں نے ہیئت، اسلوب، جمال اور ذوق جمال جیسے مسائل کو عالمانہ انداز میں سلجھانے کی کوشش کی اور ترقی پسند نقطہ نظر کو ادب بنائے بغیر حلقے کے نقطہ نظر کو مثبت انداز میں ابھارا۔ نفسیات ریاض احمد کی تنقید کی امتیازی جہت ہے، انہوں نے زندگی کو ادب کا موضوع قرار دیا ہے۔ ریاض احمد جدید اردو تنقید میں توازن اور اعتدال کی مثال ہیں، چنانچہ ان کے بیشتر تجزیے خالصاً علمی نوعیت کے ہیں اور ان کے ہاں جانبداری کا شائبہ موجود نہیں۔ محمد حسن عسکری میں سوچ کی گمبھیرتا، مطالعے کی وسعت اور نتائج کی ہمہ گیریت سب سے پہلے متاثر کرتی ہے۔ عسکری نے ادب میں غیر جانبداری کا اعلان کبھی نہیں کیا، چنانچہ انہوں نے فن برائے فن کی برملا حمایت کی اور ترقی پسند تنقید اور ادب کی کھلی مخالفت کی۔ اس نے یہ باور کرایا کہ فن نہ صرف حقیقت کو ہی پیش کرتا ہے بلکہ آزادانہ عمل سے حقیقت کی تلاش بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے حقیقت کی تلاش کو ایک انفرادی عمل قرار دیا اور فنکار کی پوری انسانیت کا نمائندہ قرار دیتے ہوئے لکھا کہ فنکار محض ایک آدمی نہیں ہوتا بلکہ فنکار تو براہ راست زندگی کا اعلیٰ کار ہوتا ہے۔ میرا جی اور حسن عسکری کے نظریات تنقید ادب کے ایک ہی سرچشمے سے پھوٹ۔ عسکری اردو تنقید کی فعال اور مؤثر آواز تھی، چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ میرا جی کے بعد حلقے میں فکر کی نئی رو محمد حسن عسکری نے داخل کی۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے ادبی موضوعات پر جزوی نظر بھی ڈالی اور انہیں ایک وسیع تناظر میں رکھ کر ایک بڑے کل کے ساتھ وابستہ بھی کیا۔ مؤخر ذکر رجحان کے تحت ان کی کتاب اردو شاعری کا مزاج لکھی گئی اور اس میں اردو شاعری کی 3 اصناف غزل، نظم اور گیت کا مزاج دریافت کیا گیا اور اول ذکر کے تحت وہ مضامین لکھے جو تنقید اور احتساب، نئے مقالات، نظم جدید کی کروٹیں، تنقید اور مجلسی تنقید اور نئے تناظر وغیرہ شامل ہیں۔ نظریاتی اعتبار سے ڈاکٹر وزیر آغا ادب کو انسانی تہذیب و ثقافت کا مظہر قرار دیتے ہیں اور ان دونوں کو زندگی اور ادب کے ارتقاء کا وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر وزیر آغا کے عرضی ثقافتی نظریہ ادب سے ایک نئی ادبی تحریر پیدا ہو گئی جس نے نہ صرف تجدیدیت کے نقوش اجاگر کیے بلکہ نئی معنویت کو بھی فروغ دیا۔ انتظار حسین اردو تنقید میں تہذیبی رویے کی ایک اور اہم مثال انتظار حسین ہے۔ ان کے ہاں سیاسی نظریات کی شدت اور لہجے کی کاٹ دونوں موجود ہیں، تاہم بالعموم رد عمل کی تنقید لکھتے ہیں، اس لیے ان کا ذاتی نقطہ نظر کچھ زیادہ ابھرا نہیں۔ والسلام، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کا اپنا چینل IBR اسٹڈی آپ کے لیے ہی ہمیشہ MA اردو کے مطالعہ کے متعلق تمام ویڈیوز بناتا رہے گا۔ شکریہ۔